السلام علیکم، میں ہوں محمد صدیق شاہین ایڈوکیٹ۔ میری قارئین اور ناظرین سے یہ التماس ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور جنہوں نے کر لیا ہے وہ براہ کرم اس کو لائک بھی کرتے جائیں تاکہ آنے والی ہر معلومات بڑے آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں اور آپ کے پاس پہنچتی جائیں۔ تو ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ ہے وصیت۔ وصیت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی سے لے کر بلکہ اس سے بھی قبل وہ جو یہ اس کا کنسیپٹ موجود ہے، اور یہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے عزیزوں کے حوالے سے یہ وصیت کرتے آئے ہیں۔ تو وصیت ہے کیا؟ وصیت بیسیکلی جب کوئی شخص اپنے حیاتی میں کسی اپنے قریبی دوست یا عزیز یا بچے یا کسی بھی ایسے شخص کو جس کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق رہا ہو، جس نے اس کی خدمت کی ہو، جس نے چاہے کوئی بھی ہو، اس کو وہ اپنی جائیداد سے، اپنے مال سے، اپنی قیمتی اشیاء سے نوازنے کے لیے وہ اپنی حیاتی میں ایک تحریر یا زبانی یا تحریری وہ ایک وصیت نامہ لکھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ اس کو براہ کرم جب وہ اپنے ایسے ایک دوست کے پاس رکھواتا ہے یا بینک کے پاس لاکر میں رکھوا دیتا ہے تاکہ جب وہ فوت ہو تو اس کے بعد اس پہ عمل درآمد آسانی سے ہو سکے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں یا والد جو مطلب جس کے نام وہ پراپرٹی ہوتی ہے، یا والدہ جس کے نام وہ پراپرٹی ہوتی ہے، یا مطلب کچھ چیز وہ جو گفٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا وصیت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اس حوالے سے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص نے 2 شادیاں کر لیں، 2 شادیاں کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار فلاں میرا جو بچہ ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ان کو یا میری وائف کو یہ حصہ نہ دیں، یا کوئی معاملہ بن جائے تو اس صورت میں وہ ایک تحریر بنا کے دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو اس کے بڑا قریبی ہو، جس نے اس کی خدمت کی ہو، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے اور مطلب اس کی لائف کو آسان بنایا ہو، تو وہ اس کی اس خدمت کے عوض اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنی جو بھی اشیاء ہیں اس سے وہ جو وہ بہتر سمجھتا ہے اس حوالے سے وہ اس کو تحریر کر کے دے دیتا ہے کہ یہ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کا مالک ہوگا۔ اور اس کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا جو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے وصیت تو نہیں کی ہوئی۔ جب اس نے وصیت کی ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی، اور وہ سامنے آئے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ زمین کا بٹوارا ہو سکتا ہے، وہ جائیداد، یہ مال جو بھی ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو مل جاتی ہیں۔ بعض کا ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ حیات ہوتا ہے تو اسے یہ مطلب خدشہ ہوتا ہے کہ میری فلاں مطلب اولاد جو ہے اس کو محروم نہ کر دیا جائے۔ اس نے قانونی طور پہ اس کو مرج نہیں کیا ہوتا، لکھا نہیں ہوتا، تحریر نہیں کیا ہوتا، تو اس حوالے سے بھی وہ اس کے ایک تحریر بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ نہ وہ اس پہ بعد میں اس پہ عمل کیا جا سکے۔ اور اب معاملہ یہ ہے کہ تحریر کس پہ لکھتے ہیں؟ اس میں ہوتا ہے کہ تحریر جو ہے وہ لکھتے ہیں عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں جی کہ مطلب 1200 کا اسٹامپ پیپر لے لیں جی، اس پہ لکھ دیں، 500 کے اسٹامپ پیپر لکھ دیں، لیکن اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ ایک سادہ پیپر کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اور اگلی اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ڈاؤٹ پیدا ہو جاتے ہیں جی کہ مطلب اس نے کوئی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے قریبی جو لوگ ہیں وہ اپنے طرف سے لکھ کے نہ مطلب دے دیں، تو اس صورت میں وہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں۔ جب ڈاکومنٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے تو پھر وہ جا کے مطلب وہ اس کو کسی بینک میں کے لاکر میں رکھوا دیتے ہیں تاکہ اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ یا ایسا کوئی بندہ وہ چنتا ہے جو بڑا قریبی ہوتا ہے ان کا،
اور اس میں مطلب وہ اس پہ عمل درآمد بھی کروا سکتا ہے، تو وہ اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، وہ امانتاً اپنے پاس رکھتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ مرحلہ تھا جو ہم مطلب کسی کو دیتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، وصیت کا اس کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ جب بھی آپ کی زمین کا بٹوارہ ہوتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس میں اس کی سب سے پہلے جو وصیت ہے اس پہ عمل کر کے وہ اس کی وہ پراپرٹی اس میں سے نکال کے باقی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ وائلیشن ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ میری یہی گزارشات تھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آگ نامے کے حوالے سے بھی آگاہ کروں گا کہ آگ نامہ ہے کیا اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ حافظ۔